بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ گزشتہ آیت میں صراحت کے ساتھ میں دو حکم بیان کیے گئے۔ ایک یہ کہ جو آدمی ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کا فائدہ خود اسی کی ذات کو پہنچتا ہے، اور کوئی گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو گمراہی کا راستہ بھی خود اسی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، دوسرے کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا۔ پھر نتیجے کے طور پر اللہ نے فرمایا تھا کہ کوئی آدمی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا، یعنی کسی کے گناہ کا وبال کسی دوسرے پر پڑے یہ نہیں ہوتا۔ تو ایک حکم تو یہ دیا گیا۔ دوسرا حکم پھر اللہ نے فرمایا تھا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم کسی بھی قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ اللہ سے ڈرانے والا اور اللہ کی طرف بلانے والا کوئی بندہ وہاں پر مبعوث نہ کر دیا جائے، چاہے نبی ہو یا نبی کے پیغام کو لے کر جانے والا کوئی بندہ۔ اگلی جو آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے ایک اور چیز کی صراحت فرمائی ہے کہ ہم جب کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے جو با اثر افراد ہوتے ہیں، جو اثر و رسوخ والے افراد ہوتے ہیں، سب سے پہلے وہ لوگ فسق و فجور کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، عیاشی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ پھر ان کی وجہ سے جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں ان کی دیکھا دیکھ وہ لوگ گرفتار ہوتے ہیں عیاشی کے اندر، پھر اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب وہاں پر نازل ہوتا ہے۔ چونکہ معاشرے کے خوشحال اور معاشرے کے مالدار حضرات جو ہوتے ہیں ہر چیز میں ان کا اہم کردار ہوتا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ خوشحال حضرات اگر نیکی کی طرف مائل ہوں اور دین کے راستے پر چلیں تو جو کم تر درجہ رکھنے والے حضرات ہوتے ہیں وہ اپنے بڑوں کی دیکھا دے خود دین کے راستہ اختیار کرتے ہیں، اور اگر خوشحال لوگوں کے اندر عیش پسندی آ جاتی ہے، عیش و عشرت کے وہ لوگ دلدادہ ہو جاتے ہیں، کسی بھی طبقے کے مالدار افراد اگر راہ راستے سے بھٹک جاتے ہیں تو پھر جو کم درجے کے لوگ ہیں وہ خود بخود راستے سے بھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ خوشحال لوگوں کا اہم کردار ہوتا ہے معاشرے کی تربیت میں اور معاشرے کے بگاڑ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، ہم جب چاہتے ہیں کسی بستی کو ہلاک اور برباد کر دینا، امرنا مترفیہا، تو ہم حکم کرتے ہیں اس کے خوشحال لوگوں کو، فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ اس میں فسق و فجور کرتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، ان کے اوپر بات ثابت ہو جاتی ہے، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور ہم پھر اس بستی کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ ایک ترجمہ یہاں پر حکم کرنا جیسے کہ میں نے کیا، بعض حضرات نے یہاں پر ترجمہ کیا ہے اور آمرنا، اس کی ایک جو قرات ہے امرنا میں وہ ہے آمرنا مترفیہا۔ اس وقت اس کا ترجمہ ہوگا کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو خوشحال لوگوں کی کثرت ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں عیش پسند لوگوں کی کثرت کا ہو جانا اور مال و دولت والے لوگوں کا زیادہ ہو جانا یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ علامت ہے ہلاکت و بربادی کی۔ اس لیے کہ جب خوشحالی زیادہ آتی ہے، عیش پسندی زیادہ آتی ہے، مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع لوگوں کا کم ہوتا ہے اور پھر عیش پرستی کے اندر لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہاں پر ایک قرات اور ذکر کی ہے امرنا، امرا یؤمرو کا مطلب ہوتا ہے حاکم بنا دینا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کسی بستی کو ہلاک و برباد کرتے ہیں تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے عیش پسند لوگ اور عیش کے دلدادہ افراد اس بستی کے حاکم بن جاتے ہیں، اور جب وہ حاکم بنیں گے تو رعایا جو ہوتی ہے اپنے حاکموں کو دیکھ کر اعمال کرتی ہے۔ چونکہ یہ عیش پسند ہوتے ہیں حاکم لوگ، رعایا بھی ان کی وجہ سے عیش پسندی کے اندر مبتلا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی جانب سے ہلاکت و بربادی ہوتی ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، جیسے کہ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے۔
وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور تمہارا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھنے والا اور ان سے باخبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندوں کے گناہ چھپے ہوئے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو دیکھ بھی رہا ہے اور ان کے گناہوں سے باخبر بھی ہے۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے بے خبر، اللہ تعالیٰ کسی چیز سے بے خبر ہو جائے یا کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو شخص جلدی آنے والی چیز کو چاہتا ہے یعنی دنیا کو پسند کرتا ہے، اجلنا لہو فیہا ما نشاء، تو ہم اس کو دے دیتے ہیں جو چاہتے ہیں، لمن نرید، اور جس کو چاہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو آدمی آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اور وہ دنیا ہی کو مانگتا ہے، آخرت کے کوئی اعمال وہ نہیں کرتا، دنیا کے اعمال کرتا ہے، تو ایسا نہیں کہ دنیا میں اس کی تمام تمنائیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دیتا ہو۔ ہاں، جو تمنا اللہ اس کی پوری فرمانا چاہتا ہے وہ فرما دیتا ہے، لیکن ایسے بندے کا جو صرف دنیا کا عاشق ہو اور دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہو، ہر چیز میں اس کی دنیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں اس کا کوئی حصہ پھر نہیں رکھا ہے۔ اجلنا لہو فیہا ما نشاء، تو دے دیتے ہیں ہم اس کو جو چاہتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں۔ ہر ایک کی تمنا بھی پوری نہیں ہوتی اور کسی کی ساری تمنائیں پوری ہو جائے دنیا میں، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ بعض تمنائیں پوری فرما دیتا ہے، بعض تمنائیں پوری نہیں کرتا۔ ثم جعلنا لہو جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، جس میں وہ داخل ہوگا بدحال اور راندہ درگاہ ہو کر کے۔ یعنی جس آدمی نے دنیا کے اندر صرف دنیاوی اعمال کیے، آخرت کا کوئی حصہ اس نے بچا کر کے رکھا ہی نہیں، آخرت کے لیے کوئی عمل کیا ہی اس نے نہیں، تو اس کے لیے ظاہر ہے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جو آخرت کا طالب ہو، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اس کے لیے کوشش کرے جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مؤمن بھی ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو پھر ان لوگوں کی کوششیں برابر ہوتی ہیں۔ جو آدمی آخرت کا طالب ہوتا ہے، آخرت کے اعمال کرتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور پھر اس جیسی کوشش بھی کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ طریقہ اپناتا ہے جو سنت سے ثابت ہو، انبیاء علیہ السلام کے طریقوں سے ثابت ہو۔ کوئی آدمی آخرت کا طالب تو ہے، چاہتا تو ہے کہ آخرت کی کامیابی اس کو ملے، لیکن طریقے اپنی جانب سے وہ بناتا ہے، جو طریقے قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، ان طریقوں سے وہ آخرت کا طالب ہے، تو وہ جو اس کا طلب کرنا ہے یہ بھی کسی کام کا نہیں ہے، اور آخرت کی صرف طلب اس کی رہ جائے گی، لیکن آخرت کے جو اعمال ہیں وہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو دو شرطیں قرآن نے یہاں پر ذکر کی ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، ایک جیسے کوشش کرنا چاہیے ویسے آدمی کوشش کرے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت کے مطابق وہ زندگی کو گزارے اور جو اعمال بھی وہ کر رہا ہے سنت کے مطابق کرے۔ ایسا نہیں کہ اپنی طرف سے بدعات اس نے بنا لی، اپنی طرف سے طریقے رائج کر لیے دین اور شریعت کو اختیار کرنے کے، دین اور شریعت پر چلنے کے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ آخرت مجھے مل جائے گی۔ آخرت تب ملے گی جب نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کسی چیز کو وہ کر رہا ہوگا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، دوسری شرط یہ ہے کہ ایمان بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر حالت کفر میں آدمی آخرت والے اعمال کرتا ہے تو وہ معتبر نہیں ہوتے۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو پھر ان کی محنتیں برابر ہوتی ہیں۔ كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں اور ان کی بھی مدد کرتے ہیں تیرے رب کی عطا سے۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عطا ہے دنیا کے اندر، وہ کافروں کے لیے بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ نے عطا کو بالکل عام رکھا ہے، اور جو دنیاوی نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے لیے متعین نہیں فرمائی، بلکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کافروں کو دنیاوی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ عطا فرماتا ہے، اس لیے کہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں اور دنیا کا جو ساز و سامان ہے یہ ہمارے یہاں اہمیت کی چیز ہے، ہمارے نزدیک اس کی اہمیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور تیرے رب کی عطا روکی ہوئی نہیں ہے، روک لی گئی ہو ایسا نہیں ہے، یعنی کافروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عطا کو روک لیا ہو، اپنی نعمتوں کو روک لیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض،
غور کرو ہم نے کیسے فضیلت دی ہے بعض لوگوں کو بعض پر، یعنی مال و دولت کے اعتبار سے۔ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ غریب بنا دیا، کچھ لوگوں کو بہت زیادہ خوشحال بنا دیا، کچھ لوگوں کو درمیانی قسم کا بنا دیا، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی روزی کے ساتھ میں دوسری روزی کا بھی، دوسرے لوگوں کی روزی کا سامان مہیا کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے بہت سارے گھروں میں چولہا جلتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں بیچارے جو ہر چیز میں دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں اور دوسرے اگر ان کی مدد نہ کرے تو ان کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دونوں طبقے اللہ نے پیدا فرمائے۔ ایک طبقہ اللہ نے وہ پیدا فرمایا ہے کہ جو دوسروں کی مدد کرنے کی صلاحیت تو نہیں رکھتا، ہاں لیکن اللہ نے اتنا ان کو دیا ہے کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پیر پھیلانے کی ان کو ضرورت بھی نہیں ہوتی، یعنی اپنے گزارے بھر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دے دیا، دوسروں سے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن اتنی بھی صلاحیت نہیں کہ دوسروں کی وہ مدد کر سکے۔ تو تینوں طبقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض، غور کرو ہم نے کیسے فضیلت دی ہے بعض لوگوں کو بعض پر۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور آخرت درجوں کے اعتبار سے بھی بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بڑی ہے۔ دنیا اگرچہ کسی کو کتنی ہی مل جائے لیکن آخرت کا جو معاملہ ہے بہرحال وہ زیادہ بڑا ہوا ہے، اور آخرت کے اعمال جسے کرنے کی توفیق مل جاتی ہے گویا کہ بہت بڑی چیز اس کو حاصل ہو گئی۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ فتقعد مذموما مخذولا، ورنہ تم بیٹھ جاؤ گے۔ بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ عاجز ہو جانا۔ بیٹھنے کا مطلب عاجز ہونا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے تو کسی لائق نہیں رہو گے۔ فتقعد، تم بیٹھ جاؤ گے، بدحال ہو کر اور راندہ درگاہ ہو کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں کسی کو شریک ٹھہراؤ گے تو زندگی جو ہے کسی لائق نہیں رہے گی، یعنی اللہ کے دربار سے دھتکار دیے جاؤ گے۔ اور ظاہر ہے اگر کسی انسان کو اللہ کے دربار سے دھتکار دیا جائے اور اللہ کی طرف سے ہی لعنت اس کے اوپر برس جائے تو پھر اس آدمی کا نہ دنیا میں کوئی ٹھکانہ ہے اور نہ آخرت میں کوئی ٹھکانہ ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں تو میری خوشحالی کی زندگی گزر رہی ہے اور اللہ کی نافرمانیاں بھی ہیں، اب اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ خوشحالی کی زندگی میری گزر رہی ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ حالانکہ ہم ایک وہ انسان جو دنیا میں خوشحالی کی زندگی تو کاٹ رہا ہے لیکن اللہ کے نافرمانی کے ساتھ کاٹ رہا ہے، ہم اس کی زندگی میں غور کریں، بظاہر اسباب عیش تو اس کو میسر ہوتے ہیں لیکن عیش کی جو زندگی ہے وہ میسر نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو اس سے پھیر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت نہیں ہوتی، اس کی عظمت نہیں ہوتی، اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ہاں اس کا پیسہ دیکھ کر کے یا ظاہری اسباب دیکھ کر کے لوگ اس کے سامنے اس کی قدر و منزلت کر لیتے ہوں اور اس کے سامنے عزت اس کی کر لیتے ہوں، لیکن پیٹھ پیچھے اس کی کوئی عزت کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کسی کو شریک ٹھہرائے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے چونکہ دور ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے دھتکارا ہوا ہوگا، اس لیے اس کی عزت و وقار ختم ہو جائے گا۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ۔ فتقعد، ورنہ تم بیٹھ جاؤ گے بدحال ہو کر اور راندہ درگاہ ہو کر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق بخشے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام۔